گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی جو کریٹو صلاحیت ہے اس کو ہم ابھار سکیں۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹ اور کلچر وہ ذریعہ ہے جو ہارمنی کو فروغ دیتا ہے، جو چیزوں کو ہارمنائز کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو نفرتیں ہیں، جو پولرائزیشن ہے، جو ایک دوسرے کا عدم برداشت ہے، اسے ختم کرنے کے لیے آرٹ اینڈ کلچر ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے کہ جس سے ہم لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ میں خود اس انتہا پسندی کا نشانہ بنا ہوں، اور مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی گولی میرے جسم میں موجود ہے، اور ہر روز مجھے یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے سے نفرت کی ذہنی گولیوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو ذہنوں میں نفرت کی گولی بھری جاتی ہے، یہ انتہا پسندی کے رویوں کو جنم دیتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، ہماری زبان فرق ہو سکتی ہے، ہمارا مذہب فرق ہو سکتا ہے، ہمارا کلچر فرق ہو سکتا ہے، ہمارے سیاسی نظریات فرق ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کا بحیثیت پاکستانی احترام کرنا ہے۔ کوئی پاکستانی دوسرے پاکستانی سے کم درجے کا نہیں ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی شناخت کو اور اپنی آئیڈینٹی کو سپیریئر سمجھ کے اپنے سے جدا آئیڈینٹی کو کم تر سمجھتے ہیں یا اس کو ایکسکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں، تب معاشرے کے اندر کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر عدم استحکام پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یونٹی ان ڈائیورسٹی کی سمت میں چلنا ہے کہ ہم کس طرح مختلف نظریات رکھتے ہوئے، ہم کس طرح مختلف سوچیں رکھتے ہوئے ایک قوم بن کر ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی کوششوں کو یکجا کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری نوجوان نسل جو کہ اس ملک کا مستقبل ہے، اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ 1947 میں آج سے 23 سال کے بعد جب اس خطے میں دو ملک، ہمارا ہمسایہ ملک اور پاکستان، آزادی کے 100 سال کا جشن منائیں گے، میں اور آپ کے وائس چانسلر صاحب اور ہماری نسل کہ شاید ایک دو لوگ ہوں جو 90-100 سال کی عمر تک زندہ رہیں گے، لیکن آپ سب اس مائل سٹون کو اور اس سنگ میل کو عبور کریں گے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب 2047 آئے گا تو کیا ہماری آج کی نوجوان نسل جو اس وقت اپنے پیک پر ہوگی، وہ تاریخ کے سامنے سرخرو ہوگی یا تاریخ کے سامنے شرمسار ہوگی؟ اور اگر ہم نے سرخرو ہونا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں وہ سب کچھ کریں جو کامیاب ہونے والے ملکوں نے کیا ہے۔ اور میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کامیاب ملک ہیں انہوں نے امن قائم کیا، انہوں نے سیاسی استحکام قائم کیا، انہوں نے پالیسیوں کا تسلسل جاری رکھا کم از کم 10 سالوں کے لیے، اور انہوں نے اصلاحات ریفارمز کے راستے کو اپنایا، وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم نے 77 سالوں میں کئی دفعہ اڑان بھرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری ہر اڑان ہمارے اپنے ہاتھوں سے کریش ہوئی ہے۔ ہم 3 دفعہ پہلے پاکستان کی اڑان کو کریش کر چکے ہیں، اب چوتھی بار ملک پھر اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں۔ ہمیں اب اس اڑان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس اڑان کو اس کی